سچا اخلاص کیا ہے؟ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جو کہ اللہ کے لیے صبر کرے، نہ کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اور اس کا تقوی اللہ کے لیے ہو، نہ کہ جنت کے قریب ہونے کے لیے۔ یہ سچے اخلاص کی نشانی ہے۔ حضرت علی حجویری داتا صاحب کشف المحجوب. First of all, ladies and gentlemen, the horrible and tragic plane crash which happened on Friday. So for them, may Allah subhanahu wa ta'ala give higher ranks to all those who have lost their lives in that unfortunate, horrible plane crash, and provide forbearance to their families and the whole nation in general to overcome this irreplaceable loss. Today, we are going to talk about Kashf al-Majoob, Hazrat Data Ganj Bakhsh Ali Hajwiri Rahmatullah Alayh. I will be trying to know about his teachings. وہ کون تھے، وہ کس طرح کی پرسنالٹی تھیں، ان کی ٹیچنگ سے ہمیں کیا ملتا ہے سیکھنے کو۔ اور میں اگر اپنی ذاتی تجربہ بتاؤں تو لاہور میرا ایک بار داتا دربار پہ جانا ہوا، تو اس کے بعد مجھے تاریخ کا نہیں پتہ، ان پرسنالٹی کے ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ایمان سے یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ پھر میں جب بھی لاہور گیا ہوں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وہاں وزٹ نہ کیا ہو۔ وہاں کا جو سیرینٹی ہے، وہاں کی جو سکون ہے، وہاں کی جو کنیکٹیویٹی ہے، جس انداز سے آپ اپنے رب سے کنیکٹ ہوتے ہو، وہاں پر جو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ So we'll be trying to explore all these things today with our very worthy guest, Father Ali Kazmi Saab. He's a teacher, anchor person, extensive reader, researcher, traveler. He has been to USA, Japan, India, Egypt, Nepal, Morocco, China, Malaysia and UAE. So mashallah, very profound, very diverse profile. آپ سب کی ریکویسٹس آ رہی تھیں، آپ کی محبتیں پہنچ رہی تھیں کہ فادر علی کاظمی صاحب کو ایک بار پھر سے زحمت دیں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آئیں اور ہمیں داتا دربار اور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیٹیل سے آشنا کریں۔ تو here we are. Thank you very much فادر علی کاظمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف کا۔ سر کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ جی الحمدللہ، تھینکس الاٹ سلمان، آپ کا ایک دفعہ پھر بہت میں ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا پلیٹ فارم، اس کا دروازہ میرے لیے کھولا، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے اور یہ کوئی بناوٹی عاجزی نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری کے بارے میں گفتگو کرنا اصل میں میرے لیے آنر کی بات ہے، اور یوتھ کے ساتھ گفتگو کرنا۔ میں کوئی زیادہ کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، ایک ادنا سے طالب علم ہوں حضرت علی حجویری کی کتاب کا، حضرت علی حجویری کا، تو جو جتنا مجھے آتا ہے وہ میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی آج آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی حضرت علی حجویری بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، عالم اسلام کے ایک ہیرو ہیں، اور جیسے مسلمانوں نے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز پیدا کیے جن کے نام ہمیں آتے ہیں، جیسے امام غزالی ہیں، جیسے امام غزالی کے علاوہ مولانا جلال الدین رومی ہیں، یا محی الدین ابن عربی ہیں، یہ وہ بڑے نام ہیں جو ہماری انٹلیکچوئل ہسٹری کے اندر جو سر فہرست ہیں۔ تو علی حجویری از رائٹ اپ دیئر۔ حضرت علی حجویری انٹلیکچولی اسکالرلی درجے میں کسی سے کم نہیں ہے، جو باتیں آپ نے کہی ہیں، جو کی ہیں، وہ بہت بڑی ہیں، تو میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ اور میں حضرت علی حجویری کا ہی جملہ آج ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یاد رکھوں، اپنے لیے یاد رکھوں، کسی کو کیا یاد کرانا ہے، کہ حضرت علی حجویری نے کہا کہ سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے، کہیں پر پہنچتا ہے، اپنے وسائل ریسورسز کو کنزیوم کرتا ہے، اور جو سنتا ہے اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، وہ ایک گروپ میں ہوتا ہے، وہ اس نے نمایاں نہیں ہونا ہوتا۔ لیکن جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا اسپیکر کہیں، بڑا انٹلیکچوئل کہیں۔ تو یہ نفس کا وہ دھوکہ ہے جس کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ اس دھوکے اور اس فریب سے بچنا چاہیے۔ تو میں آغاز میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سب سن رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے سن رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بولوں اور اپنے نفس کی اور اپنی ذات کی رضا کے لیے نہ بولوں۔ آف کورس اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، ایزیئر سیڈ دین ڈن،
کیونکہ خود نمائی کا ایک پہلو بولنے میں کلام کرنے میں رہتا ہی ہے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس حوالے سے توبہ بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بات کہیں وہ حق سچ کے لیے اور صداقت کے لیے اور مالک کی رضا کے لیے, پروردگار کی رضا کے لیے یہ میٹر کرے گا. میرا خیال ہے آج کی کانورسیشن تو یہ میں سٹارٹ میں میرا خیال تھا یہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں. حضرت علی حجویری کون تھے, کیا تھے, یہ موضوع بذات خود ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر بھی آج ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. لیکن برکت کے لیے آپ کے ساتھ میں نے حدیث جبریل ایک سیٹنگ میں پڑھی تھی. وہ حدیث جبریل کو میں کوئک ایک ریکیپ 1 منٹ کا کروں گا, کیونکہ آج کی جو کانورزیشن ہے وہ حدیث جبریل کے ساتھ اصل میں لنک کرے گی. اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے حضرت علی حجویری کو پلیس کہاں کرنا ہے. تو حدیث جبریل میں حضرت جبریل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, میں نے اس کا جو لانگر ورژن ہے وہ آپ سے شیئر کیا ہے, میں آج اس کو ریکیپ کر رہا ہوں کوئکلی. حضرت جبریل آتے ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اسلام کیا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا, شہادت دینا, توحید کی شہادت دینا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا, حج کرنا, یہ اسلام ہے. پھر پوچھا گیا ایمان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا, اس کے فرشتوں پر ایمان لانا, اس کے نبیوں پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر ایمان لانا, روز آخرت پر ایمان لانا, تقدیر اللہ کی ہی طرف سے ہے, اس پر ایمان لانا, خیر و شر اللہ ہی کی طرف سے ہے, تقدیر ہے, اللہ نے تقدیر قائم کی ہے. تو یہ معاملات آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا یہ ایمان ہے. تو ایمان کے درجے میں اگر ہم اس کی ہیڈنگ فارم میں بات کر لیں تو 3 کارڈینل ہمارے پرنسپلز ہیں, اللہ, رسالت مآب کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے رسولوں کی بھی رسالت کا اقرار, اور آخرت کا اقرار کہ یہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ نے ہمیں ایویلویٹ کرنا ہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. تو ریلیجس تھنکنگ میں اور سیکولر موڈ آف تھنکنگ میں یہ بنیادی فرق ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمارے لیے غیبی ہیں ہم ان پر فیتھ رکھتے ہیں. اللہ اگر ہمیں نظر نہیں آ رہے بظاہر, ہمارا فیتھ ہے اللہ پہ, اس کے نبیوں پر, اور اس بات پر بھی ہمارا فیتھ ہے کہ یہ دنیا سے آگے بھی ایک دنیا ہے, اس دنیا سے آگے بھی ایک دنیا ہے. تو یہ ایمان ہے. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے. احسان ایکسلنس کو کہتے ہیں, یعنی یہ جو فینومینن ابھی ڈسکس ہو رہا ہے, ایک درجے پر یہ فینومینن اسلام ہے, ایک درجے پر یہی فینومینن ایمان ہے, اور پھر اس کا ایک ہائیسٹ درجہ ہے وہ ہے ایکسلنس, احسان. تو انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے کم از کم یہ شعور بیدار ہو جائے کہ وہ تمہیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے, وہ تم پر اویئر ہے ہر وقت, اس کی ذات, اس کا نالج اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. ایک چونٹی جب 1 انچ موو کرتی ہے تو وہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ موومنٹ ہو رہی ہے, وہ ہمارے حال سے واقف ہے. تو یہ شعور کی بیداری کہ اگر آئیڈیل سینیریو میں رب کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کی بہت ہی ادنا سی حقیر سی اگزامپل دیتا ہوں, اور میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ میں نے کچھ کام کیا ہے. اگر پرائم منسٹر آئے یا چیف منسٹر کسی صوبے کا آئے یا گورنر آئے یا آرمی چیف آئے تو ایک دم لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں. ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, لیڈیز اینڈ جینٹلمین دا پرائم منسٹر, لیڈیز اینڈ جینٹلمین دا پریزیڈنٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین دا گورنر. ہم ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں, ہم ایک خاص قسم کی اویئرنیس میں آ جاتے ہیں کہ وی آر بینگ واچڈ, ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت تو حقیقت میں کنگ ہے, اللہ رب العزت کی بادشاہی تو حقیقی ہے, وہ تو ختم نہیں ہوگی کبھی, حقیقی لامتناہی اس کا جو نظام ہے, اس کی جو سلطنت ہے, اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم ہر وقت پیش ہیں whether we know or not. تو اللہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک پروٹوکول مینٹین کیا جائے, ایک الرٹنس مینٹین کی جائے. یہ شعور جس کو ہم گاڈ کانشسنس کہیں گے یا اویئرنس آف گاڈ کہیں گے,
کہ میں رب کو دیکھوں, یا اگر کم از کم یہ یہاں تک نہیں پہنچا تو اس اویئرنس میں آؤں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, آئی ایم بینگ واچڈ. تو میں پھر ایک الرٹنس میں آ جاؤں گا نا. ایک میرا ایک عام آدمی کے مقابلے میں بیہیویئر ڈفرنٹ ہوگا. جو گاڈ کانشیسنس میں ہوگا, جو محسن ہوگا, اس کا بیہیویئر ایک عام آدمی کا, کامنر کا بیہیویئر ڈفرنٹ ہوگا. اب یہ 3 چیزیں ہیں حدیث جبریل سے, ٹھیک ہے. جو پہلا دائرہ ہے جس کو ہم اسلام کا دائرہ کہہ رہے ہیں, تو اسلام کے دائرے میں چیزوں کے ظاہری قواعد و ضوابط جو کہ بڑے اہم ہیں, لاز, ان کا پتہ ہوگا تو ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکیں. ٹھیک ہے, نماز کیسے پڑھیں, واٹ آر دا لاز, روزہ کیسے رکھیں, اور پھر اسی سے ریلیٹڈ دوسرے زکوٰۃ کیسے دیں. تو یہ بات ایکسٹینڈ ہوتی ہے. پھر وراثت کیا ہوگی, وراثت کیسے تقسیم ہوگی. یہ جو دائرہ ہے لاز کا, یہ فقہ کا دائرہ ہے, فقہ. اور وہ جو ایمان کا دائرہ ہے جس میں ہم نے اللہ کو ایک مانا, فرشتوں پر ایمان لائے, تو وہ ایمان کیا ہے اس پر بھی تو بحث کریں گے نا. ایمان بھی علم کے ساتھ ہوگا نا. اللہ کی ونس کا کیا مطلب ہے, پروفٹس کا کیا مطلب ہے وہ جب تشریف لائے, روز آخرت کے معاملات کے پر کیا گفتگو ہوگی, کیا علم ہوگا. تو وہ بھی ایک علم ہے, اور اس علم کو ہم نے اصول الدین کہہ دیا, علم العقیدہ کہہ دیا, علم الکلام کہہ دیا. میں چیزوں کو سمپل کر رہا ہوں فار آئی یوتھ. انگریزی میں ہم نے اس کو تھیولوجی کہہ دیا. تو اسلام سے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ لا ہے, ایمان سے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ تھیولوجی ہے, اور یہ جو تیسرا درجہ ہے احسان, ایکسلنس, تو اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا نا. اپنی نیت کو رب کی طرح خالص کرنا پڑے گا, رب کا ہو جانا پڑے گا, رب کے لیے زندگی کو جینا پڑے گا. تو یہ احسان ہے کہ, اور احسان کے لیے یعنی ایکسلنس کے لیے ہمیں اپنے قلب کی صفائی مطلوب ہے. قلب صاف ہو, تزکیہ جس کو ہم کہتے ہیں, کلینزنگ. تو یہ جو نالج پھوٹا ہے تزکیے کا, کلینزنگ کا, کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں, یا اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اس اویئرنس میں آ جائیں ہم کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یہ علم الاحسان ہے, اور اسی علم الاحسان کو علم التصوف بھی کہا جاتا ہے. یہ بات یوں ہے. تو اب حضرت علی حجویری جو ہیں وہ ایک محسن ہے, وہ علم الاحسان کے اسکالر ہیں. اور جو علم الاحسان کا اسکالر ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو علم الفقہ اور علم العقیدہ سے وہ بے بہرا ہے, اس کو وہ نہیں آتا. وہ اس کو آلریڈی آتا ہے. علم الفقہ, علم العقیدہ کا وہ اسکالر ہے آلریڈی. علم التفسیر, علم الحدیث کا وہ اسکالر ہے. اب وہ کلینزنگ کے پاتھ پہ آ گیا, ایک بڑے پاتھ کے اوپر, کہ لوگوں کی صفائی, پہلے اپنی صفائی اور پھر لوگوں کی صفائی جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ علم الاحسان ہے. اور علم الاحسان جو ہے یہ ایک سوال اگر آغاز میں ہم ایڈریس کر دیں کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تصوف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایگزسٹ کرتا تھا. تو اس کا کوئک آنسر ہم ایک دفعہ لے لیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا, وہ سائملٹینیسلی فقہا بھی تھے, وہ تھیولوجنز بھی تھے, اور وہ محسن بھی تھے, وہ مفسر بھی تھے, وہ محدث بھی تھے. آقا کے دور میں یہ علم جمع تھے, اور ان کو علم کی کیٹیگری علیحدہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک آدمی کو اگر پوری سن لائٹ مل رہی ہو تو وہ رینبو کے کلرز علیحدہ علیحدہ نہیں کرتا. رینبو کے کلرز علیحدہ اس کو کرنا پڑتے ہیں جو سن لائٹ سے دور ہوتا ہے, جو فینومینن سے دور ہوتا ہے, فینومینن سے دوری پہ ہوتا ہے, جو فینومینن کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے, جو فینومینن کے اندر ہوتا ہے, اس کو کیٹیگریز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو خود سوئمر ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیک سٹروک ہے, یہ فری سٹائل ہے, وہ سوئمر ہے آلریڈی. لیکن کسی کو سکھانے کے لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ایک سٹروک بیک سٹروک ہوتا ہے, ایک سٹروک فری سٹائل ہوتا ہے. تو یہ جو نالج کی برانچز بنی ہیں یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بنی ہیں. علم الحدیث آقا کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, لیکن ضرورت پڑی تو مسلمانوں نے ڈیولپ کیا. علم التفسیر آقا کے دور میں علیحدہ سے علم نہیں تھا, اس کو پھر بتایا گیا, اس کے قواعد, اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی.
گرامر کا علم جس کو علماء صرف و نحو کہتے ہیں پروفٹ کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ضرورت بن گئی صرف و نحو. قرآن پہ تو اعراب نہیں تھی، ہم نے اعراب لگائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کے دور میں جو فینومینن ایک یونیفائڈ ہول کی شکل میں موجود تھا، جب وقت گزرا تو لوگوں کو سکھانے کے لیے اس کی برانچز اور اس کی لیبلنگ ہمیں کرنی پڑی. ورنہ اصل میں دین وہی ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. جب ہم یہ کسی کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو کبھی بھی، امام بخاری اگر محدث ہیں تو آقا کے دور میں کبھی یہ ڈسکشن تو نہیں ہوئی کہ یہ جو آقا کی حدیث ہے یہ صحیح ہے حسن ہے نعوذ باللہ، ایسی تو ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ تو امام بخاری کریں گے، یہ امام احمد بن حنبل کریں گے، کیونکہ اب زمانہ بیت چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیٹیگریز بنا رہے ہیں، لیبلز کر رہے ہیں. اسی طرح جو قرآن کی آیات کی تفسیر ہے، ان کے سکولز آف تھاٹ ہیں. آقا کے دور میں تو وہ سکولز آف تھاٹ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، وہ بعد میں ڈیولپ کرنے پڑے. تو اسی طرح علم الاحسان جو کہ آقا کے دور میں ایگزسٹ کرتا تھا، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس علم کی علیحدہ کمپائلیشن تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے تو وہ اسکالرز نے کی ہے، اور وہ محسنین ہے، یا ان کا ایک نیا نام اب کہہ لیں، نام کے لیول پر وہ صوفیاء کرام ہے. تو علم الفقہ کے اسکالرز ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ محسن نہیں ہے، یہ ان کی اسپیشلائزیشن فقہ میں ہے، مشہور فقہ کی وجہ سے ہے. یہ محسن بھی تھے، یہ علم الکلام کے اسکالرز بھی تھے. اسی طرح متکلمین میں اسکالرز آئے ہیں، امام ابو الحسن عشری ہیں جیسے مشہور ہیں، جن کے کلام کو آج پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، جو ڈومیننٹ کلام ہے، عقیدہ ہے، عقیدے کا جو سبجیکٹ ہے. تو امام ابو الحسن عشری جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو باقی چیزیں نہیں آتی، ان کو آتی ہیں، لیکن ان کی اسپیشلائزیشن اس میں ہے. اسی طرح پھر صوفیاء کرام آئے ہیں، وہ علم الاحسان کے اسپیشلسٹ ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلے علوم ان کو آتے نہیں ہیں، پچھلے آئیں گے تو وہ علم الاحسان کو بیان کر سکتے ہیں. تو حضرت علی حجویری، حضرت امام غزالی، حضرت جلال الدین رومی، ٹھیک ہے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری، شیخ عبد القادر جیلانی، ہمارے قریب کے اگر ہم دیکھیں شاہ ولی اللہ، تو یہ علم الاحسان کے اسکالرز ہیں. اور ان کے پاس دوسرا علم بھی ہے، شیخ مجدد الفسانی، ٹھیک ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں جو علم الاحسان کے اسکالر ہیں، ان کی توجہ یہ ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو ٹرین کیا جائے اس فیکلٹی کے لیے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور نفس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ اولیاء اللہ اصل میں بنیادی طور پہ آپ کو محسن بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات آغاز میں. ایک بات اور آغاز میں جو میں کرنا چاہتا ہوں جو اس بات سے جڑتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہمیں باڈی کی شکل میں ایک خاص وقت میں اتارا. جب ہم باڈی، یعنی میں 19 کچھ میں پیدا ہوا، آپ کی 19 کچھ میں آپ پیدا ہوئے ہوں گے، یہ ہماری جسمانی پیدائش ہے. لیکن ہم اصل میں پرانے ہیں، ہم اصل میں پرانے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ کو صوفیاء کی ایک اور بات اس سے جڑے گی، اور پھر ہم نے آف کورس کشف الماجوب کی طرف آنا ہے. تو قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ سے اگر شیئر کروں، یہ سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الاعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، if I'm not mistaken 7واں سورہ ہے، اور بڑی امپورٹنٹ سورت ہے. بہت سے معاملات کے اوپر گفتگو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورۃ الاعراف میں. تو سورۃ الاعراف میں یہ آیت نمبر 172 تا 174 کا 172 to 174، میں اس کی اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے نسل نکالی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور آدم جو ہے وہ فزیکلی ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی پشتوں میں سے نسل کو نکالا ہے. جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے نسل نکالی اور ان کی
उनको उन्हीं की जानों पर गवाह बनाया। अल्लाह ने नस्ल को निकाला है, ये कुरान का मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहा हूं। नस्ल बाहर आई है और नस्ल को उनको अपने आप के ऊपर गवाह बना दिया अल्लाह ताला ने कि तुम खुद अपने ऊपर गवाह हो, शाहिद हो, ठीक है। और फिर रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? एम आई नॉट योर लॉर्ड? कुल कायनात जमा है, आदम अलैहिस्सलाम की जितनी नस्ल है अल्लाह ने पुश्तों से बाहर निकाली है, ठीक है। और क्या सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा क्यों नहीं, कालू बला, आप ही तो रब है, क्यों नहीं, ऐसा ही है, आप ही तो रब है और हम गवाही देते हैं, ठीक है, तू ही हमारा रब है। अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा ये मामला मैंने क्यों कराया, ये तुम लोगों को बाहर क्यों निकाला है मैंने, ताकि कयामत के दिन तुम ये ना कहो कि तुम इस अहद से बेखबर थे। हमने वो जो डे वन कह लें या उसको इटर्निटी का टाइम कह लें, जो इस टेम्पोरल टाइम से, इस दुनिया के टाइम से बाहर है, एब्सोल्यूट टाइम, उस एब्सोल्यूट टाइम के एक लम्हे में अल्लाह ने हमें बाहर निकाला। अल्लाह ने हमसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? एम आई नॉट योर लॉर्ड? सबने कहा आप ही हमारे लॉर्ड है। अल्लाह ने कहा ये वाकया क्यों मैं करवा रहा हूं, ताकि कयामत के दिन तुम ये ना कहो कि हम तो इस ओथ और इस वादे से बेखबर थे, हमने तो एक ओथ उठाया हुआ है। सो आई एम डूइंग दिस ताकि तुम्हें ये वादा याद रहे कि तुमने मेरी तौहीद को, मेरी अहदियत को, मेरी रबूबियत को, मेरे परवरदिगारी को तुमने माना है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि और क़यामत के दिन का यानी रेफरेंस है, फिर तुम ये ना कहने लगो कि शिर्क तो महज हमारे आबाओ अजदाद ने पहले किया था और हम तो उनके बाद उनकी औलाद थे, तो गोए तो क्या तू हमें उसकी पादाश में हलाक फरमाएगा जो अहले बातिल ने अंजाम किया था। तो अल्लाह ताला अगला एक और आर्गुमेंट एडवांस अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम क़यामत के दिन ये ना कहना हम तो मुशरिक नहीं थे, हमारे फोर फादर्स ने शिर्क किया, गलती तो उनकी थी और हम तो क्योंकि उनकी फैमिलीज में पैदा हो गए तो हम मुशरिक निकल आए, ठीक है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये डिफेंस फिर क़यामत में लेने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम सबको अपना तारुफ करवाया आज के दिन। और 174 आयत में अल्लाह कहते हैं, इसी तरह हम आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि वो रुजू करें, ताकि वो रिटर्न करे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि मैं ये मामलात खोल खोल कर बयान कर रहा हूं, मुफस्सिल अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ताकि लोग रुजू करें, ठीक है, रिकनेक्ट करें, रिवर्ट करें, रिटर्न करें टू गॉड, ठीक है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपनी मारिफत के प्रिंसिपल पर पैदा किया था, उसने हमें अपनी पहचान अता की थी, वो पहचान अता की थी उसने। हमने अल्लाह का वादा, अल्लाह का हल्फ उठाया था कि या अल्लाह तू ही मालिक है। इस दुनिया में आकर हम उस हल्फ को भूल चुके हैं, वो हल्फ हमने भुला दिया है। अल्लाह कह रहे हैं कि क़यामत में ये डिफेंस लेने नहीं दूंगा, और इस किताब में भी खोल कर बयान कर दिया है, ये खोल कर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, ताकि लोग मुझसे रुजू करें, रिकनेक्ट करें। तो औलियाए उज़्ज़ाम इस आयत के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। आप शेख जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका लिटरेचर उठाएं। इसी तरह शेख अली बिन उस्मान नजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर उठाएं, तो वो इस आयत पर बड़ा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि यार अल्लाह ने जो पैदा किया था तो हम असल में तो रब को देख रहे थे, फिर अल्लाह का हमने हल्फ उठाया था कि अल्लाह तेरी वादानियत, तेरी वादत, तेरी तौहीद, उसका इकरार करते हैं और फिर जो तेरे कमांड्स आएंगे उस पर चला करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में हमें जब भेजा है तो हम अपनी उस स्टेट को भूल चुके हैं। तो शेख अली बिन उस्मान नजवेरी कश्फुल माजूब के आगाज में एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस कायनात में हमें भेजा है तो इस कायनात को टेस्ट के प्रिंसिपल पर कायम किया है। अल्लाह ने हमें टेस्ट आजमाना है
अल्लाह ने हमें अपनी पहचान अता की हुई थी, हम इस दुनिया में आए, दुनिया में एक चीज अल्लाह ने हमें एडिशनल अता की और वो थी अक्ल, रैशनैलिटी। इस रैशनैलिटी के फितने ने, इस रैशनैलिटी के फितने ने या इस रैशनैलिटी के मिसयूज ने, इस अकल की मिसयूज ने हमारी वो जो ट्रू फितरत थी, ट्रू फितरत, हमारी फितरत क्या थी? अल्लाह को मानना, अल्लाह के सामने झुकना, हमने अल्लाह का हल्फ उठाया हुआ है। हमारी जो इनेट नेचर थी ना, इनेट फितरत, इंटरनल, इस अकल के तसर्रुफ ने, इस अकल की इंटरफेरेंस ने रब और बंदे के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया। अब इस दुनिया में हमें कुछ ऐसी जिद्दोजहद करनी है, कुछ ऐसी कोशिश करनी है कि अकल का वो इस्तेमाल करें जो हमारी नेचर से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। और वो नेचर कौन सी है? वो जिसमें हमने अल्लाह का हल्फ उठाया हुआ है। हमने हल्फ उठाया हुआ है कि वो अल्लाह, वो। लेकिन जब अकल आई है तो अकल ने इंटरफियर किया है हमारी नेचर में। अकल को अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था कि अकल के जरिए उसकी मार्फत मिले। मार्फत, उसकी पहचान हमें अपनी फितरत से मिलेगी। अकल दुनियावी कामों के लिए है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें, अपनी बॉडी के मामलात, मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस करें, अकल को इस्तेमाल करें। लेकिन अकल के गलत इस्तेमाल ने फेथ और फितरत के अंदर दरार डाली है और अल्लाह और बंदे के दरमियान एक हिजाब कायम कर दिया, वेल आ गया है। तो अब हमने असल में करना है रिटर्न, हमने बनना है मोहसिन, और क्या करना है? हमने करना है रिटर्न, अल्लाह की तरफ रुजू। तो जब अल्लाह की तरफ रुजू करना है तो नफ्स और अकल के इस कॉम्बिनेशन के मिसयूज को करेक्ट करना है हमने। इसकी करेक्शन दरकार है, इस फंक्शन की करेक्शन दरकार है। और जब इस फंक्शन की करेक्शन होगी तो बंदे और रब के दरमियान जो पर्दा आ गया है वो पर्दा हट जाएगा। तो हजरत अली अजवरी की किताब का नाम है कश्फुल महजूब। कश्फ कहते हैं डिस्क्लोजर को, डिस्क्लोजर। अल्लाह और बंदे के दरमियान पर्दे आ गए, अल्लाह पर हमने पर्दे डाल दिए, हमने अल्लाह पर पर्दे डाल दिए। तो हजरत अली हजवेरी ने किताब लिखी कश्फुल महजूब, अनवेलिंग द वेल्ड, revelation of the veiled. Through this book I am revealing, हमने अपनी अकल की वजह से जो पर्दा रब पे डाला है उस पर्दे को मैं हटा रहा हूं और चीजों को उनकी नेचुरल, वो जो नेचर है हमारी, जिस पर अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उस नेचर को, उस फितरत को मैं रियलाइज करवा रहा हूं। रियलाइज दैट वाज इन अस, वो हमारे अंदर है ऑलरेडी। हमारे बातिन में खुदा की मार्फत की स्टैंप लगी हुई है, हमने हल्फ उठाया हुआ है। सिर्फ इतनी बात है कि हम उस बातिन के अंदर झांकें। तो ये प्रोजेक्ट है जी हजरत अली अजवरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का कश्फुल महजूब। एक और बात आगाज में मैं करना मुनासिब समझता हूं। मैं एक तो इस किताब का ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा, लेकिन उस ओवरव्यू से पहले एक बात जो करना बहुत जरूरी है। अरबाब सूफिया कराम ने इस बात पर बहुत एम्फसाइज किया है, बहुत शदीद एम्फसाइज किया है कि अल्लाह की तौहीद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं कश्फुल महजूब के अंदर से आपको लातादाद टेक्स्ट और इबारात आपके सामने पेश कर देता हूं, कर सकता हूं। इसमें हजरत अली हजवेरी अल्लाह की तौहीद मांगना अल्लाह से है, राब्ता अल्लाह से है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं,
नमाजें 5 फर्ज हैं, पढ़ेंगे। जो 5 नमाजें नहीं पढ़ता वो मोहसिन कैसे हो सकता है? वो तो अभी मुस्लिम नहीं हुआ, वो तो अभी मोमिन नहीं हुआ, वो मोहसिन कैसे होगा? जो बावजू ना रहे, जो वजू की रियायत ना करे, वजू के बारे में विजिलेंट ना रहे, जो नमाज ना पढ़े, जो ज़कात ना दे, जो शरीयत का मजाक उड़ाए, शरीयत के बरक्स काम करे, उसका इल्मुल एहसान से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां 0 ताल्लुक। सजदा अल्लाह को करेंगे, तवक्कल अल्लाह पे करेंगे, रिलायंस अल्लाह पे करेंगे। हमारी अकल ने हमारे अंदर ये एक इसका गलत फंक्शन है। अकल कहती है रिसोर्सेस पर रिलाय करो, अपनी सैलरी पर रिलाय करो, अपने कॉन्टैक्ट्स पे रिलाय करो। ये भी अकल का वही फंक्शन है, और अकल का ये फंक्शन शिर्क की तरफ लेके जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। अकल के इस फंक्शन को रोकना है। अकल इस काम के लिए नहीं है। तवक्कल करो अल्लाह पे, अपनी सैलरी पे तवक्कल ना करो, अपने कॉन्टैक्ट्स पे तवक्कल ना करो। तो हजरत अली हजवेरी और अरबाब सूफिया कराम, अल्लाह ताला के साथ कामिल जुड़ जाना, वेयर गॉड बिकम्स योर फर्स्ट प्रेफरेंस, अल्लाह बिकम्स योर तरजीह अव्वल, उस प्रिंसिपल के ऊपर ये किताब लिखी है। हमने वेल को हटाना है, अपनी नेचर को री रियलाइज करना है, जो अहद अलस्त हमने किया हुआ है, द ओथ ऑफ एलिजेंस। और ये कैसे मुमकिन होगा इस दुनिया में? अकल के मिसयूज को रोकेंगे और रब ताला के लिए करेंगे। अल्लाह की रजा मतलूब होगी। कोई काम जात के लिए नहीं करेंगे, नमाज जात के लिए नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के लिए पढ़ेंगे। अपने रिसोर्सेस पर रिलाय नहीं करेंगे, अल्लाह पे रिलाय करेंगे। गॉड पर रिलायंस होगी, गॉड पे रिलायंस होगी। हम गरीब हो जाएं फिर क्या है, हम फकीर होंगे, हमारी फकीरी पर बादशाहतें कुर्बान होंगी। हम अल्लाह के सामने झुकेंगे, दुनिया के सामने नहीं झुकेंगे, दुनियादारों के सामने झुकेंगे नहीं। तो ये इस किताब का प्रिंसिपल है। हजरत अली हजवेरी वेल्स को हटाना चाह रहे हैं, और हजरत अली हजवेरी इस बात पर इंतहाई फोकस किए हुए कि तौहीद पर अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो ये तसव्वुफ ना होगा, और अगर शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हम 1 इंच भी इधर उधर हटे तो हमारा ये जो क्लेम है कि हम मोहसिन हैं या हम सूफी हैं, ये क्लेम हमारा बातिल होगा, ये झूठ होगा। क्योंकि पहले मुस्लिम बनोगे, मोमिन बनोगे, शरीयत पर चलोगे तो फिर आगे की ग्रेड्स पे आओगे ना। तो शरीयत के ऊपर किसी किस्म का, तो हजरत अली हजवेरी ये प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं, और इस बात को हम अडॉप्ट कर लें। हजरत अली हजवेरी इस किताब की ये अंदर ये फरमा रहे हैं कि अगर आपको किसी सूफी से मंसूब कोई कॉल मिले जो कि शरीयत से टकरा रहा हो, आप उसको दीवार पे मार दें। वो सूफी का कॉल नहीं है, वो किसी बंदे की मिस इंटरप्रिटेशन है, वो उसकी मिस कोटेशन है, या फिर आपको समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहे हैं। 3 बातें ही हो सकती। कोई सूफी शरीयत से मुतसादिम बात नहीं कर सकता, अगर वो करता है वो सूफी नहीं है। ये एक कंसिस्टेंट थीम है कश्फुल माजूद की। और अल्लाह पे रिलाय करना है। रिलायंस किस पे है? अल्लाह पे। मैं इस पर एक हदीस पाक आपसे शेयर करना चाहूंगा, और हदीस के बाद मैं आपको कश्फुल माजूब का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि किताब में दादा साहब ने क्या किया है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ रखते थे, और मैं उस हदीस का मफहूम आपसे अगर शेयर करूं, इस हदीस को इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर की जीनत बनाया है। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये पाई जाती है। एक हमारे बहुत बड़े हदीस के स्कॉलर हैं इमाम अब्दुल रज़ाक। इमाम बुखारी के टीचर्स में से हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के टीचर्स में से हैं। इनफैक्ट उनकी बहुत मशहूर किताब है मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, उसमें भी हदीस है। हदीस को हजरत अली उल मुर्तज़ा और हजरत उमर बिन अल खत्ताब इसके रावियों में से है। तो हजरत अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं कि हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल में आके कहा, तब्बन लज़हबा तब्बन लिल फिज़्ज़ाता। ज़हब गोल्ड को कहते हैं, फिज़्ज़ा चांदी को कहते हैं। सोने के लिए बर्बादी, चांदी के लिए बर्बादी। और आपने 3 दफा ये कहा, तब्बन लज़हबा तब्बन लिल फिज़्ज़ाता, तब्बन लज़हबा तब्बन लिल फिज़्ज़ाता।
सोने के लिए बर्बादी, चांदी के लिए बर्बादी, सोने के लिए बर्बादी, चांदी के लिए बर्बादी। अच्छा ये क्या है? सोना और चांदी असल में एक मेटाफोर है, किसका? वर्ल्डली रिसोर्सेस का। जब इंसान वर्ल्डली रिसोर्सेस को अपना खुदा बना लेता है ना, खुदा पर तवक्कल छोड़ देता है, तो किसको समझ रहा होता है? अपने रिसोर्सेस को। तो कई दफा हमें पता भी नहीं होता, हम रिसोर्सेस के लेवल पर मुशरिक होते हैं, वैसे मुस्लिम होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सोने और चांदी पर रिलाय करते हो, बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। हजरत अली अल मुर्तजा फरमाते हैं कि जब आका ने ये फरमाया तो एकदम सहाबा पर खौफ तारी हो गया, खौफ और बोझ तारी हो गया कि अल्लाह के नबी ने हमें वेल्थ के जमा करने से रोक दिया है, वेल्थ ना जमा करो। और हिडन उसके अंदर क्या मैसेज है? वेल्थ पर तवक्कल ना करो। लेकिन उन पर खौफ तारी हुआ। तो सहाबा ने कहा कि अब अल्लाह ये दो, उस दौर में वैसे ही दो ही चीजें थी जो वो जमा कर सकते थे, गोल्ड और कोई करेंसी तो होती नहीं थी, गोल्ड और सिल्वर था। तो गोल्ड और सिल्वर वो अगर कभी जमा करते अपनी जरूरत के लिए तो वही तो उनके एक रिसोर्सेस थे। अगर आपको जौ चाहिए, आपको गंदम चाहिए, आपको खजूर चाहिए, तो आपकी करेंसी गोल्ड कॉइन्स होंगे या सिल्वर कॉइन्स होंगे, जिसे दिरहम और दिनार हम कहते हैं। अगर आका दिरहम और दिनार पे रिलायंस को बुरा कह रहे हैं तो सहाबा ने कहा अब माल कौन सा जमा करना है फिर? व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ वी शुड एक्वायर? कौन सी वेल्थ एक्वायर करें? तो हजरत उमर बिन अल खत्ताब मौजूद थे और सहाबा ने कहा, सहाबा को खौफ आया, तो हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं पता करता हूं आका से कि अब हमें कौन सी वेल्थ चाहिए, कौन सा माल चाहिए, हमें कौन सा माल जमा करना चाहिए। तो हजरत उमर बिन अल खत्ताब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा आका ये जो आपने इरशाद फरमाया ये हक है, लेकिन इससे खौफ तारी हो गया, अब जमा क्या करें? आपने तो कह दिया सोना भी जमा ना करें, चांदी भी जमा ना करें, तो कौन सा माल अब हमारे पास होना चाहिए? व्हाट वेल्थ वी शुड एक्वायर और वी शुड होल्ड फॉर दैट मैटर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिसानन ज़ाकिरन व क़ल्बन शाकिरन, तुम जिक्र करने वाली जबान के माल को जमा करो, तुम शुक्र करने वाले दिल को जमा करो। और फरमाया व ज़ौजतन तुईनु अहदकुम अला दीनिही, और ऐसी बीवी को या ऐसे स्पाउस को जो दीन के काम में तुम्हारे साथ ताउन करे। तो तुम्हें क्या माल चाहिए? तुम्हें अल्लाह का जिक्र चाहिए, यानी तुम गॉड कॉन्शियसनेस में हो, गॉड अवेयरनेस में हो। तुम्हें एक ऐसा हार्ट चाहिए जिसमें सिर्फ अल्लाह बसते हो, अल्लाह के अलावा ना कोई हो, और तुम अल्लाह की हम्द और अल्लाह के शुक्र में हो। और दुनियावी तौर पे तुम्हें एक ऐसा साथी चाहिए, वो साथी नहीं जो अमीर हो या हार्वर्ड का ग्रेजुएट हो, तुम्हें वो साथी चाहिए जो तुम्हें दीन के रास्ते पे चलाए और तुम्हारा पार्टनर हो, पार्टनर इन दैट जर्नी हो, ऑन दैट जर्नी हो। तो औलिया काबिलीन असल में ना इसके लिए वो किताबें लिख रहे हैं इल्मुल एहसान के ऊपर, ठीक है ना जी। लिसानन ज़ाकिरन व क़ल्बन शाकिरन, तो जिक्र करने वाली जबान और शुक्र करने वाला दिल जो है ना, उसके लिए सारा मामला है, ठीक है। अब इस किताब का मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। हजरत अली अजवरी कौन थे? हजरत अली अजवरी जो हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो हजरत अली के और बीबी फातिमा के बेटे सरकार दो आलम के नवासे हैं, उनकी औलाद में से है, हसनी सादात में से है, हसनी सादात में से है। इनका जो शजरा नस्ब है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई 8 या 9 जनरेशन बाद सरकार दो आलम आ जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये बायोलॉजिकली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है, बहुत करीब की फैमिली है, दूर की फैमिली नहीं है। और इनकी जो फैमिली थी वो अफगानिस्तान में आकर बस चुकी थी और ये पर्शियन बोलते थे, ठीक है। हमारा जो अफगानिस्तान है ये बड़ा रिच है, इसने बड़े बड़े औलिया अल्लाह पैदा किए। अफगानिस्तान हम शायद उसको एक खास किस्म के मजहबी एंगल से आजकल देख रहे होते हैं, आजकल की बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान की धरती तो इतनी जरखेज है कि औलिया अल्लाह के पिलर्स वहां पे पैदा हुए।
اور محسنین پیدا ہوئے, علم و احسان کے اسکالرز پیدا ہوئے وہاں پہ. تو حضرت علی بن عثمان اجویری کا تعلق غزنی سے ہے, اور غزنی کے 2 محلے ہیں, وہ کہتے ہیں قریب قریب کے محلے ہیں. ایک پٹرنل محلہ تھا داد کا, ایک تھا مٹرنل محلہ نان کا. تو ایک محلہ تھا حجویر, ایک محلہ تھا جلاب, اس لیے آپ کو علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں. حجویر واز اے اسمال اسٹریٹ ان غزنی, اور علی بن عثمان جلابی بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ اس اسٹریٹ اس محلے کے تھے. تو دونوں آپ کے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کو لوگوں نے, اسکالرز نے اس کی تطبیق کی ہے کہ ایک محلہ, اب اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ پٹرنل کون سا تھا مٹرنل کون سا تھا, مگر ایک پٹرنل سائڈ جو تھی وہ سپوز کر لیں حجویر تھا, اور مٹرنل سائڈ جلاب, تو وہ دونوں محلے تھے غزنی کے. حضرت علی حجویری جب پیدا ہوئے اور اس دور کا جو زمانہ تھا, اس میں خاص طور پہ سادات کی جو فیملیز تھیں, ان کو بچپن میں علم اور فضل, اور ان کے پیرنٹس بھی مسٹکس ہوتے تھے, اولیاء اللہ میں سے ہوتے تھے. تو حضرت علی حجویری کی تعلیم اور تربیت کی گئی, جو ان کے بیسک علوم تھے اسلام کے, اور وہ بیسک علوم وہ ہیں جو آج ہمیں, میں اب مطلب 40 کے قریب چلا جاؤں یا 50 کے قریب چلا جاؤں تو ہمیں بیسک علوم نہیں آتے. ان کی ہسٹریز پڑھیں تو یہ 10 سال کی عمر میں پریئر لیڈر بنے ہوئے ہیں, حفاظ کرام ہیں, بیسک علوم ان کے سینے کے اندر ہے. تو جب بیسک علوم انہوں نے سیکھ لیے, کچھ روایات میں آتا ہے 15-16 سال کے تھے, کم عمری تھی, کم سنی تھی, تو ان کو اجازت دی گئی اور یہ سفر پہ نکلے. اور یہ کس کے سفر پہ نکلے؟ علم الاحسان اکٹھا کرنے کے لیے نکلے ہیں. فقہ کا علم, تفسیر کا علم, حدیث کا علم سینے کے اندر ہے, اور اس علم کے لیے یہ نکلے ہیں باہر. اب حضرت علی حجویری پہلے تو افغانستان سے نکلے, وہاں پر جو بڑے بڑے اسکالرس تھے, پھر ایران پہنچے. ایران اس دور میں بھی, ایران وہ نہیں ہے جو آج ایران ہمارے سامنے ہے. ایران واز آلسو ڈفرنٹ, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. تو ایران کے اندر وہ آئے, پھر ایران سے عراق تشریف لے گئے, عراق سے وہ سیریا تشریف لے گئے, اور اولیاء اللہ سے مل رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. اور پھر ان کے جو مرشد تھے حضرت ابو الفضل ختلی, وہ دمشق کی ایک گاؤں تھا, دمشق کے پاس, اس گاؤں میں ان کی خانقاہ تھی. خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جس میں علم الاحسان سکھایا جاتا تھا. علم الاحسان کے سکھانے کا جو مدرسہ ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں, اور اس میں ایک ٹیچر ہے جس کو ہم مرشد کہیں. تو مرشد جو ہے اپنی صحبت سے تربیت کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی, ٹھیک ہے, ان کو ادب سکھاتا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, کھانا کیسے کھانا ہے. ان کی ایک 24 گھنٹے کی, اٹس لائک اے بورڈنگ ہاؤس, آپ نے وہاں رہنا ہے, اور 24 گھنٹے مرشد کے ساتھ آپ کو ایکسس ہے, اور مرشد جو ہے وہ آپ کو سکھا رہا ہے. تو ہمارے ارباب صوفیاء میں بیت رضوان سے بڑی انسپریشن ہے. تو بیت رضوان کی انسپریشن ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر صحابہ نے وعدہ کیا تھا, حلف اٹھایا تھا. تو وہ انسپریشن ہے ان صوفیاء کے لیے کہ یہ اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے نبی کی شریعت پہ چلوں گا. اس کو بیعت کہہ دیتے ہیں. بیعت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بیعت ایک حلف ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلوں گا اور آپ میری تربیت کریں گے. تو اس کو بیعت کہا جاتا ہے. تو یہ بیعت کوئی کر لے تو اچھی بات ہے, اگر کوئی نہ بھی کرے تو یہ کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے, لیکن یہ ایک ٹریڈیشن تھی. اور اولیاء اللہ نے یہ ٹریڈیشن بیت رضوان کے موقع پر, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فتح مکہ کے موقع پر بھی, بعد میں بھی آقا نے یہ کیا ہے کہ وہ بیعت کرتے تھے. تو اس کی وہ سنت تھی, اس اسپرٹ کو زندہ کرتے ہوئے ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانوں گا, اللہ کی کمانڈز پہ چلوں گا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کی شریعت پہ چلا کروں گا. ایک وعدہ ہوتا ہے. تو حضرت علی حجویری حضرت ابو الفضل ختلی کے پاس آئے ہیں, اور حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے ان کی تربیت شروع کی ہے. اور حضرت ابو الفضل ختلی جو ہیں ان کی وہ جو درگاہ تھی یا خانقاہ تھی, اس کے باہر لکھا ہوتا تھا ایک بہت بڑا فقرہ. وہ کہتے تھے کہ یہاں آنے والے سے اس کا دین نہیں پوچھا جاتا, بلکہ بغیر پوچھے اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کا ایک اور مزاج ہے
کہ نا محبت سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. یہ کسی کو لیبل نہیں کرتے, کسی کو جج نہیں کرتے. ان کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کون شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سلفی, کون ایون کرسچن ہے, کون جو ہے. وہ اس کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں. اور یہ بات انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے لی ہے, کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو دسترخوان پر نہیں بٹھاتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک نان بلیور دسترخوان پر آ گیا تھا, تو آپ نے جلال میں اس کو اٹھا دیا تھا کہ تمہیں میں کھانا نہیں کھلاؤں گا, تم تو اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ اے ابراہیم, میں 70 سال سے اس گناہگار کو کھلا رہا ہوں جو مجھے نہیں مانتا. ایک دفعہ آپ کے دسترخوان پہ آیا تو آپ نے اٹھا دیا. تو حضرت ابراہیم اس کو واپس لے کے آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب آپ تربیت کر رہے ہیں تو آپ بیمار کو برا نہیں کہتے, آپ بیماری کو برا کہتے ہیں. تو آپ کے سامنے جب کرسچنز آ رہے ہیں, جوز آ رہے ہیں, ہندوز آ رہے ہیں, آپ نے تو ان سے محبت کرنی ہے, لو کرنا ہے. تو ابو الفضل ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ ہم کسی سے اس کا دین, دھرم, عقیدہ نہیں پوچھتے, ہم تو کھانا کھلاتے ہیں. تو وہ تربیت کا ایک عنصر تھا. تو حضرت علی اجویری ان کی صحبت میں رہے. اب اگر ہم فاسٹ فارورڈ تھوڑا سا کریں اس بات کو, تو حضرت علی اجویری, اب یہ اولیاء اللہ جو تھے, یہ اولیاء اللہ کوئی پیسو قسم کے یا دنیا سے کٹ کر لوگ نہیں تھے. اگر آج کل ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ, غاروں میں چلے جاؤ, یہ اولیاء اللہ سوشل لوگ تھے, سوشل بینگز تھے. تو یہ اس بات کا پتہ رکھتے تھے کہ کن علاقوں میں تبلیغ دین کی ضرورت ہے, اور اپنے سٹوڈنٹس کو تیار کرنے کے بعد ان علاقوں کی طرف روانہ کرتے تھے. اور یہ بھی کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے جو تم بہترین امت ہو, اور تم میں سے ایک جماعت, قرآنی آیت کا مفہوم ہے, ایسی ہو جائے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے, جو تبلیغ کرے. تو تبلیغ کا جو کانسیپٹ ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں منتقل ہوا, اس کا فوکس, پرائم فوکس ہمارے بادشاہان وقت نے نہیں کیا, سلاطین نے نہیں کیا, ان اولیاء کاملین نے کیا ہے. تو وہ اپنے سٹوڈنٹس کو بھیجتے تھے. تو حضرت ابو الفضل ختلی نے حضرت علی اجویری کو کہا کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے لاہور, تمہیں میں نے تمہاری رسپانسبلٹی لگائی ہے کہ ادھر جا کے تبلیغ کرو. ہندوستان کے شہر لاہور میں, لاہور کا پرانا نام ہے لاہور, اور بھی نام آتے ہیں ہمارے, تو لاہور جاؤ اور ادھر تبلیغ کرو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی اجویری کے ایک اور بیچ میٹ اگر ہم کہہ لیں, اسی مرشد کے ایک اور مرید, وہ آلریڈی لاہور میں تبلیغ کر رہے تھے, اور ان کا نام تھا حضرت سید حسین زنجانی. سید حسین زنجانی. اور یہ 3 برادرز تھے, حسین زنجانی, یعقوب زنجانی, موسیٰ زنجانی. اور یہ بھی سادات گھرانے میں سے تھے, یہ امام حسین کی اولاد میں سے تھے, یہ تینوں برادرز. اور اس کے بعد یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے. تو یہ تینوں برادرز لاہور میں تبلیغ کر رہے تھے, اور یہ حضرت ابو الفضل ختلی کے سٹوڈنٹس تھے. تو حضرت علی اجویری کو جب یہ کہا گیا کہ کہ برادر جاؤ اور ادھر تبلیغ کرو, تو حضرت علی اجویری نے کہا سر وہاں پہ تو آلریڈی میرا بھائی حسین تبلیغ کر رہا ہے لاہور میں. تو مرشد نے کہا بیٹے جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے, آپ لاہور جائیں. اب یہ آپ بہت سی ٹریڈیشن اٹھائیں تو آپ کو یہ ٹریڈیشن ملے گی. اب دیکھیں حضرت علی اجویری تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں, سیریا پورا کراس کریں گے, عراق پورا کراس کریں گے, ایران پورا کراس کریں گے, افغانستان پورا کراس کریں گے, اور لاہور موجودہ پاکستان کا بارڈر ہے. تورخم سے چلیں گے اور کہاں آئیں گے؟ لاہور. یعنی پورا پاکستان کراس کریں گے. اور یہ اللہ کا بندہ کسی اونٹ گھوڑے پہ نہیں آ رہا, پیدل آ رہا ہے, جو سواری جس کو ہم ہچ ہائکنگ کہتے ہیں, راستے میں کسی نے بٹھا لیا, بیٹھ گئے, نہیں ملی سواری تو پیدل چلتے رہے. تو تبلیغ دین کے لیے حضرت علی اجویری وہاں سے چلے ہیں اور وہاں پہنچے. اب پرانے شہروں میں شہر چھوٹے ہوتے تھے, گیٹڈ کمیونٹیز تھی, دروازوں کے اندر بند ہوتی تھی. حضرت علی اجویری لاہور آئے ہیں, رات کا وقت ہے, گیٹڈ کمیونٹی ہے, شہر بند ہے. صبح اٹھے ہیں تو سامنے ایک جنازہ تھا. تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے, کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ دیکھ لیں, یہ ایک بزرگ ہیں یہاں پہ. تو کھولا, دیکھا تو ان کے اپنے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی کا جنازہ جا رہا تھا.
حضرت ابو الفضل ختلی نے یہ کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، تو لاہور کا وہ جو پرانا مبلغ تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا، سید حسین زنجانی، اور یہ نیا مبلغ جو ہے وہ آ گیا تھا، اللہ والے کو اطلاع تھی، ٹھیک ہے، جس سے یہ پرافٹ کی حدیث میں ہے مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع مل جاتی ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ بھی بہت سے دلائل احادیث میں موجود ہیں، تو اطلاع کا ہو جانا ہو جاتی ہے، اور اللہ عطا کرتے ہیں، کسی کا ذاتی علم نہیں ہے۔ تو حضرت علی اجمیری لاہور میں آئے، اور لاہور میں جو انیشل تبلیغ تھی، کہتے ہیں کہ جی 40 فیملیز تقریباً مسلمان تھیں، اور یہ ہندوؤں کا گڑھ تھا، اور ایک لیول کے اوپر آج دلی کا مقام ہے نا، دلی کو ایک بڑا سیٹ مانا جاتا ہے، تو یہ راوی کنارے یہ جو لاہور تھا یہ ہندوؤں کا سب سے بڑا شہر تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک پوری ایک ہندو امپائر تھی، راجا نند پال اور یہ ساری پوری امپائر تھی۔ اب یہ ایک اکیلا بندہ، ایک جائے نماز، ایک لوٹا، اور اس کے ساتھ یہ لاہور میں انٹر ہوئے، اور آتے ہی اپنے پیر بھائی کے جنازے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو لیڈ بھی کیا انہوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں شامل ہوئے، اور اب تبلیغ شروع کی ہے۔ ہندوؤں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ حضرت علی اجمیری کے بارے میں جو ان کی کتاب کی اپنی پہلی ٹرانسلیشن اردو میں ہوئی ہے وہ 1894 میں ہوئی ہے، مولوی فیروز الدین صاحب نے کی ہے۔ تو مولوی فیروز الدین صاحب ہسٹوریکلی لکھتے ہیں کہ حضرت علی اجمیری جب لاہور میں آئے نا تو ان کے ہاتھ میں ایک فلیگ بھی تھا، فلیگ از اے سمبل آف اسلام، ہی واز کیرنگ اے فلیگ، اور انہوں نے آ کے سمبولکلی فلیگ لاہور کی انٹری پہ لگایا جب لاہور آیا، اور انہوں نے پریڈکٹ کیا، اور انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کرنے کے بعد یہ پریڈکٹ کیا کہ اپنے 2 بندوں کے ساتھ، 2 بندے اور بھی ساتھ آئے تھے، کچھ روایات میں آتا ہے، یا ایک بندہ ساتھ تھا ان کا اسٹوڈنٹ کوئی، تو انہوں نے کہا یہ اسلام کا جھنڈا ہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک لاہور کے اوپر لہراتا رہے گا۔ وہ لاہور جو جس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا اس وقت، اگر آج آپ عالم اسلام کے کوئی 8-10 بڑے شہروں کی آپ اکٹھا کریں نا جس نے اسلامک ہسٹری میں کوئی رول پلے کیا ہے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ بغداد کی بات کریں گے، قاہرہ کی بات کریں گے، اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جب بھی اسلام کی بات آئے گی نا تو وہ لاہور کی بات کریں گے۔ لاہور ایسا زرخیز شہر بنا، مسلمانوں کا اور اسلام کا سینٹر بنا، تو کس نے یہ پرچم لہرایا تھا لاہور میں؟ حضرت علی اجمیری نے آ کے یہ دعا کی اور یہ کہا کہ یہ قیامت تک لہرائے گا۔ تو یہ حضرت علی اجمیری کی کچھ میں نے آپ کو بایوگرافی تھوڑی سی دے دی ہے۔ اب اس کتاب کی جانب آتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے۔ یہ علم الاحسان کا ایک اوتھینٹک انسائکلوپیڈیا ہے، علم التصوف کا ایک اوتھینٹک انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے جو قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہے، جو بات داتا صاحب کریں گے قرآن کی آیت پیش کریں گے یا کوئی حدیث نبوی پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں آغاز میں بھی کہہ دوں، یہ بات امپورٹنٹ ہے، یہ بات سمجھ لیں سارے، بعض لوگوں نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جملے اٹھائے ہیں، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، اور پھر کہا کہ جی حضرت علی اجمیری یہ کہہ رہے ہیں۔ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جملے قرآن میں سے نکالے جائیں، حدیث میں سے نکالے جائیں، نعوذ باللہ، تو ان کا مطلب کچھ سے کچھ لوگ نکال سکتے ہیں۔ جب بھی حضرت علی اجمیری کی کتاب کو پڑھا جائے گا تو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جملہ نہیں مانا جائے گا، وہ پورا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ تو یہ لوگ جو حماقت کرتے ہیں ان کے پاس وہ علم کی گہرائی نہیں ہے جو علم کی گہرائی مطلوب ہے۔ بہرحال کشف المحجوب داتا صاحب نے لاہور میں لکھنا شروع کی، لاہور میں بیٹھے، اور انہوں نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے، تصوف کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے کہا کہ دیکھو تصوف ایک بہت بڑا علم ہے، اور اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ جب کوئی سوال کرے تو سوال کا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جواب دیتے ہیں۔ اب سوال اتنا بڑا ہے، تصوف کیا ہے، اس کا جواب ایک فقرے میں نہیں دے سکتا، تو میں اللہ سے توفیق مانگ کر، اللہ کی ذات سے خیر طلب کر کر ایک کتاب تصنیف کر رہا ہوں تاکہ تمہارے سوال کا جواب دے سکوں کہ تصوف کیا ہے۔ تو تصوف کیا ہے کہ سوال کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کے، یہ فارسی کے اندر تصوف کی پہلی کتاب ہے،
इट इज अ सोर्स बुक, जिसको हम कहते हैं ना उम्महातुल कुतब में से, ये उम्मुल किताब है। हर फील्ड की कुछ सोर्स बुक्स होती हैं, वो सब्जेक्ट उस सोर्स बुक के बगैर आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर किसी शख्स ने फिजिक्स पढ़नी है तो उसको न्यूटन का पता होगा तो आइंस्टाइन तक पहुंचेगा। न्यूटन सोर्स बुक है, वो पता होगा तो आगे, चाहे न्यूटन को रिजेक्ट कर दें बाद में, आप न्यूटन का पता होना जरूरी है। फिलॉसफी में आपको प्लेटो एरिस्टोटल का पता होगा तो आप कांट तक आएंगे, वरना आप नहीं आ सकते आगे, ठीक है। तो तसव्वुफ में भी अगर आप तसव्वुफ को फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो इट इज द सोर्स बुक। अरबी में इनसे पहले 2 या 3 किताबें लिखी गई हैं, ओवरऑल ये तीसरी या चौथी किताब है जो तसव्वुफ में लिखी गई। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनरेशन वाइज ये 8 या 9 जनरेशन के सिर्फ फासले पर है। आज हमसे 1000 साल पुराने हैं, हमसे 1000 साल पुराने, ठीक है। तो ये पर्शियन की पहली, ओवरऑल तीसरी, चौथी और तसव्वुफ की सोर्स बुक है, जिस पे तसव्वुफ की इमारत खड़ी होगी। अगर बुनियाद कमजोर है तो इमारत नहीं खड़ी कर सकते आप उसके ऊपर। इट इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। और ये तसव्वुफ का एक ऑथेंटिक रिलायबल इंसाइक्लोपीडिया है। इसके 4 हिस्से हैं इस किताब के। किताब के पहले हिस्से में दाता साहब अपना एक थीसिस देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, और वो वाली बात जो मैंने किसी और अंदाज में की है, लेकिन दाता साहब बड़े दिल नशीन अंदाज में ये बताते हैं कि बंदे और रब के दरमियान वेल्स आ गए हैं, पर्दे आ गए हैं। तो हम इंसान जो है ना वो रब की तरफ रुजू नहीं कर रहा। तो मुझे ये जरूरी लगा कि ये किताब में इंसानों को रिकनेक्ट करवाने के लिए ये लिखो, ताकि लोग रिकनेक्ट करें कुरान और हदीस से और अल्लाह रब्बुल इज्जत से। तो वो पहले अपना एक थीसिस देते हैं और उसमें जगह जगह वो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से मदद तलब करता हूँ, मैं नियत करता हूँ कि ये किताब लिखूं, क्योंकि नियत बहुत जरूरी है कि मैं अल्लाह के लिए करूं, ठीक है। तो वो पहले चैप्टर के अंदर ये बताते हैं सारे मामला। दूसरा चैप्टर, ये किताब का पहला हिस्सा चल रहा है। दूसरा चैप्टर वो इल्म के ऊपर लिखते हैं, नॉलेज। नॉलेज क्या है और नॉलेज हासिल करने के जराए हैं। ये फिलॉसफी की एक मुस्तकिल ब्रांच है कि नॉलेज कैसे हासिल किया जाए। इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी डील करती है कि नॉलेज को हासिल कैसे करना है, अकल से हासिल करना है, ऑब्जर्वेशन से हासिल करना है, कैसे करना है। तो इस्लाम में तो नॉलेज हमने अल्लाह से हासिल करना है, स्क्रिप्चर, कुरान और हदीस स्क्रिप्चर से करना है और अल्लाह के जरिए से करना है। नॉलेज अकल के जरिए से नहीं करना। तो वो पहले तो ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि सूफी उलमा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल का दरसे निजामी किया और आपने कहा सूफियों को तो पता नहीं है। जो ट्रू मोहसिन है, ट्रू मोहसिन, वो पहले फकीह है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, मुतकल्लिम है, और फिर वो इल्मुल एहसान का स्कॉलर है। तो सूफी तो इल्म के बगैर बन नहीं सकता। तो इल्म की इंपॉर्टेंस, फिर इल्म कौन सा हासिल किया जाएगा एपिस्टेमोलॉजिकली, व्हाट इज द सूफी एपिस्टेमोलॉजी, वो क्या है, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और वो जब सारी गुफ्तगू करते हैं तो एंड पे कहते हैं एक बात बताऊं, इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन याद रखना अपने इल्म पर कभी इतराना नहीं। रब के मुकाबले में तुम्हारा ओशन ऑफ नॉलेज, रब के मुकाबले में ना जहालत है। रब के सामने यूं ही रहना कि तुम आजिज हो, अपने इल्म पर नाज ना करना कभी भी। फिर वो इल्म के बाद फकर का चैप्टर लिखते हैं। फकर कहते हैं फकीरी को, अल्लाह के लिए अपने दिल को मुकम्मल खाली कर देना, जिसको नबी पाक ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व कल्बन शाकिरन, आपका दिल खाली हो जाए, किसके लिए, अल्लाह के लिए। तो लोग फकीरी को समझते थे गुर्बत, पॉवर्टी, गरीब होना। हजरत अली अजमेरी ने डिबेट्स की, पूरा एक चैप्टर है, मैं तो सिर्फ एक अदना सा आपको हकीर सी समरी दे रहा हूं। तो वो उस चैप्टर के इख्तिताम पर कहते हैं, देखो फकीर होने का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि तुम्हारे पास माल ज्यादा है या कम है। हर वो शख्स जो हर वक्त रब से जुड़ा हुआ है, माल ज्यादा हो या कम, वो फकीर होता है। अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं, बज़ाहिर अमीर हैं, तब भी आप फकीर हैं। और अगर आप अल्लाह से नहीं जुड़े हुए, बज़ाहिर आप फकीर हैं, फकीर नहीं है, आप दुनियादार हैं। फिर
पूरी डिबेट को उन्होंने उसका खुलासा किया। तसव्वुफ क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो एक चैप्टर तसव्वुफ के ऊपर एक उसके बेसिक कवायद दिए उन्होंने, और बात को शुरू किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेनियंस, उनका जाहिर और उनका बातिन तसव्वुफ के लिए एक लाइट हाउस है। उनकी बातनी डायमेंशन देखें कि सरकारे दो आलम का विसाल हो गया। जब सरकारे दो आलम का विसाल हुआ ना, तो वो जो विसाल की कैफियत थी वो गम की कैफियत थी, सहाबा को समझ नहीं आ रही थी, ये इतनी बड़ी आजमाइश थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके तकरीर की, और ये हर 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 हिस्ट्री के अंदर ये मौजूद है। ये फिरका वाराना कोई बात मैं नहीं कर रहा, ना मैं इसमें बिलीव करता हूँ, आई डोंट बिलीव इन फिरका वारियत, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह तो मौजूद है, और जो नाउजुबिल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहा था तो देख ले कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। ठीक है, तो जो कामिल ताल्लुक है अल्लाह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, वो ताल्लुक वैसे कायम रहे, ये है मिस्टिसिज्म। और उसका जाहिर हजरत अबू बकर ने गज़वा तबूक के मौके पर करके दिखाया। ये बातनी डायमेंशन है, बातनी डायमेंशन तसव्वुफ की, और तसव्वुफ की ज़ाहिरी डायमेंशन अपना सब कुछ प्रॉफिट को दे दिया। और अल्लाह के नबी ने पूछा हजरत अबू बकर कुछ रखा है घर के लिए? तो फरमाया कि घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है, घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। तो हजरत अली अजमेरी कहते हैं कि ये जो एक फिनोमिनन है अल्लाह से जुड़ने का, जिसकी एक डायमेंशन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तबूक के मौके पे दिखाई, और एक डायमेंशन उन्हें विसाले रिसालत माब के दर्जे पे दिखाई, और असल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर अल्लाह पे थी। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो वो इस बात को भी जान गए थे कि आका ने पर्दा फरमाया है, आका अल्लाह के साथ हालत बका में है, घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। यहां पर भी अल्लाह के साथ थे, वहां भी अल्लाह के साथ है, और अभी जितनी मोहलत हमें इस दुनिया में मिली है, हमने भी अल्लाह के साथ रहना है इस दुनिया में, और फिर आखिरत की भी तैयारी करनी है। तो वो जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस है वो तसव्वुफ है, और वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस सहाबा के ऊपर तारी होती थी। उन्होंने मिसालें दी हैं हजरत अली की, हजरत हारिसा की, कि उन्होंने ये कहा कि हम दिल की आंख से अल्लाह को देख रहे हैं, यहाँ पे हम इबादत करते हैं तो हम दिल की आंख से देख रहे हैं अल्लाह ताला को। तो ये जो आपका बातिन इतना प्योर हो जाए कि आप वो अहदे अलस्त वाली स्टेट को रियलाइज कर लें, ये तसव्वुफ है। इस पर उन्होंने डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की। तो ये किताब का पहला हिस्सा है, नॉलेज, फकर, तसव्वुफ। फिर हजरत अली अजमेरी ने चैप्टर लिखा गुदड़ी। गुदड़ी कहते हैं जो ये फटे हुए कपड़े, पैबंद लगे कपड़े पहनते थे सूफिया, तो ये क्यों पहनते हैं? तो उस पर उन्होंने गुफ्तगू की, और उस पर उन्होंने नतीजा निकाला। उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, गुदड़ी किसी जाहिरी लिबास का नाम नहीं है। अगर तुम्हारा दिल रब के साथ जुड़ा हुआ है, अगर तुम्हारे बातिन में गुदड़ी हो, तो जाहिर में तुमने कुछ भी पहना हो तो तुमने गुदड़ी पहनी हुई है। तो जाहिर में रोब पहन लेना, ये कहना कि जी मैं मलंग हूं, इसके तो नंबर ही नहीं है। बातिन का लिबास क्या है तुम्हारा, उस पर डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई। फिर मलामत, जो शख्स दीन के रास्ते पे चलता है तो अवाम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देती है, उस पर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाता है। तो ये क्रिटिसिज्म क्या चीज है, ये मलामत क्यों होना शुरू हो जाती है जो भी अल्लाह के रास्ते पे चलता है? ऐसा क्यों होता है? आप देखें, आपको जब मौका मिलेगा आप इस्लाम के रास्ते पे चलेंगे तो आपका पीयर ग्रुप कहेगा वो ये तो मौलवी हो गया, पहले नॉर्मल होता था, हमारे साथ फिरता था, मौलवी हो गया। क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। वाई क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म क्यों होता है? जब मैं पैसा कमा कर किसी क्लब के अंदर जाता हूं, बड़े बड़े काम करता हूं, तो तब तो मुझे कोई जज नहीं करता। मैं गोल्फ खेलता हूं तब तो कोई जज नहीं करता, लेकिन अल्लाह के लिए 5 नमाजें मस्जिद में पढ़ता हूं, लोग मौलवी हो गया, पागल हो गया। मलामत क्यों होती है? तो दाता साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की, मलामत क्यों होती है। फिर दाता साहब ने एक और डिबेट को निपटाया है, फकर और सिफवत। कुछ लोग फकीरी की बात कर रहे हैं, कुछ क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं। फकीरी माल को कम करना इन मानों में, और क्लेंजिंग बातिन को साफ करना। तो इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है,
تو یہ جب داتا صاحب نے انیشل کانورزیشن کی تصوف کے بارے میں، یہ کتاب کا پہلا حصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. کتاب کا دوسرا حصہ داتا صاحب کے دور میں، اور آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کیونکہ انہوں نے تصوف کی سورس بکس نہیں پڑھی ہوئی، انہوں نے سنی سنائی، انہوں نے لوگوں کی غلط پریکٹسز کو تصوف کے اوپر جڑ دیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے تو نعوذ باللہ کو یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں گے؟ نعوذ باللہ نہیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نے کب یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا، میں تو واحد ہوں، میں تو توحید کا نمبردار تھا اور ہوں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کبھی بھی، اسی طرح اولیاء اللہ کے مزارات پر اگر آپ کو کوئی غلط پریکٹس نظر آئی، کچھ غلط چیزیں نظر آئی، تو آپ کو ان کی تعلیمات کو دیکھے بغیر ان پر اگر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ سخت غلطی پہ ہے، غلطی ہے، سخت غلطی ہے. تو حضرت علی اجویری کے دور میں اور ان کے بعد بھی آج تک ایک سٹرینڈ نکلا ہے، اس نے کہا تصوف ایک بدعت ہے، اٹ از این انوویشن، اٹ از اے نیو تھنگ، اٹ از اے پیرلل ریلیجن. انہوں نے تصوف کی سورس بکس نہیں پڑھی، سنی سنائی بات کے اوپر بات کو آگے چلا دیا. ٹھیک ہے، حضرت علی اجویری نے اس بات کو ایڈریس کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اور ان کی مسٹیکل ڈائمینشن کی پروفائل لکھی. حضرت ابو بکر صدیق کی مسٹیکل ڈائمینشن، حضرت عمر بن الخطاب کی مسٹیکل ڈائمینشن، حضرت عثمان کی مسٹیکل ڈائمینشن، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی مسٹیکل ڈائمینشن. پھر اس حصے میں آگے بڑھے، ائمہ اہل بیت، پروفٹ کی فیملی، امام حسن، امام حسین، امام علی زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، ان سب کی مسٹیکل ڈائمینشنز. اصحاب صفا جو صفا کے اوپر تھے، ان کا بریف تذکرہ، جو کہ یہ جو للہیت جس کا پرچار صوفیہ کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے تو انہوں نے پرچار کیا تھا، داتا صاحب نے وہ بتایا. پھر تابعین کی پروفائل دینا شروع کر دی جو صحابہ کے بعد ہیں بالکل اور اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. حضرت حسن البصری، حضرت اویس القرنی، حضرت سعید بن المسیب، ان کی مسٹیکل ڈائمینشنز. امام سفیان ثوری، یہ وہ لوگ ہیں جن کو محدثین مانتے ہیں، جن کو مفسرین مانتے ہیں، ان کو مانا جاتا ہے اور ان کی مسٹیکل ڈائمینشن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اگر یہ لوگ مسٹیسزم کو ایمانیٹ کر رہے تھے، ریفلیکٹ کر رہے تھے، تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ انوویشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے بے وقوف آدمی جو خلافت راشدہ کے اوپر یہ بات کرے کہ یہ نعوذ باللہ یہ جو مسٹکس تھے یہ بدعت ہے؟ نعوذ باللہ. حضرت عمر بن الخطاب جب ممبر پر کہہ رہے ہیں ساریہ جبل کی دوسری طرف جاؤ، یہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ مدینے میں کمانڈ کر رہے ہیں یا مدینے میں بیٹھ کے دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں. یہ مسٹیکل ڈائمینشن ہی تو ہے، کرامت ہی تو ہے ان صحابہ کی. یہ بدعت ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. تو حضرت علی اجویری نے اپنے دور تک حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے اپنے دور تک جو بڑے اسلامی ہیروز ہیں ان سب کی مسٹیکل پروفائل جمع کر دی. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے نا جی، شیخ جنید البغدادی، شیخ بایزید بستامی، اور پھر جن لوگوں کے اوپر لوگوں کو مغالطہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الحق جب کہا ہے یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ حسین ابن منصور کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ کریکٹ عقیدہ کیا ہے؟ داتا صاحب نے کریکٹ عقیدہ بتایا ہے کہ ہم ان الحق نہیں کہیں گے، ہم ان الحق کو فالو نہیں کریں گے بھارت کے لیول پر، ہم ہی کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو دوسرے حصے میں ایک بہت بڑا کام ہے. کوئی اوور آل داتا صاحب نے اس کتاب میں 300 اولیاء اللہ کا تعارف اس کتاب میں کروا دیا. کتاب کے دوسرے حصے میں 300 اولیاء اللہ فرام حضرت ابو بکر صدیق ٹو his own times ٹو حضرت ابو الفضل ختلی. اور انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ تصوف بدعت نہیں ہے، یہ انوویشن نہیں ہے. اگر یہ معاملات بدعت ہوتے تو یہ ویسے کرنی یا حسن البصری یا علی المرتضی یا علی زین العابدین یا محمد الباقر یا جعفر الصادق، یہ کیوں ایسے معاملے ہوتے؟ اور بہرحال
صوفی کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ پوری امت کے سرتاج ہیں. یہ شیعہ سنی مسئلہ ہی نہیں ہے. ائمہ اہل بیت، یہ ہم نے تو بے وقوفی کی ہوئی ہے. ہم سورس بکس اٹھائیں تو امام محمد الباقر کو سلوٹ کر رہے ہیں امام بخاری. امام جعفر صادق کی روایات ہیں صحاح ستہ کے اندر. امام جعفر صادق کے سٹوڈنٹ امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے سٹوڈنٹ امام مالک، کنٹمپرری بھی ہیں ویسے. امام مالک کے سٹوڈنٹ امام شافعی، امام شافعی کے سٹوڈنٹ امام احمد بن حنبل، ان کے سٹوڈنٹ امام بخاری. تو یہ تو چین ہی امام جعفر صادق سے چل رہی ہے. کون ہے جو ائمہ اہل بیت کو نعوذ باللہ کم تر سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو داتا صاحب نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں بڑے معتبر اور محترم ہیں. تو یہ کتاب کا دوسرا حصہ ہے. کتاب کا تیسرا حصہ، داتا صاحب کے دور میں صوفیاء کے 12 گروپس تھے. ہر گروپ کسی ایک بات پر ایمفسائز کر رہا تھا، کسی کانسیپٹ کو لے کے چل رہا تھا. تو داتا صاحب ان 12 گروپس کا تعارف کرواتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ 10 گروپس ٹھیک بات کر رہے ہیں، 2 گروپس غلط بات کر رہے ہیں. جو غلط باتیں کر رہے ہیں وہ مردود گروپس ہیں. جو حق والی باتیں کر رہے ہیں وہ حق پہ چل رہے ہیں. حق والی باتوں کی پیروی ہوگی، مردود صوفیوں کا رد ہوگا، ان کو صوفی نہیں سمجھا جائے گا. تو اس حصے میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. روح کیا ہے، نفس کیا ہے، اس کی یہ بھی تو انسان میں سوال پیدا ہوتے ہیں نا. واٹ از نفس، واٹ از روح، روح کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ جو ہم مجاہدہ کرتے ہیں، یہ مجاہدہ کیا چیز ہے. یہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ جو مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ کسے کہتے ہیں. یہ جو صوفیز کے اوپر ایک حال کی کیفیت ہوتی ہے، یہ حال کیا ہوتا ہے. یہ صوفیوں کے اوپر مقامات ہوتے ہیں، یہ مقام کیا چیز ہے. تو وہ جو 12 گروپس ہیں، ان کی جو ڈیبیٹس ہیں، اس کا ایک اوور ویو دے دیتے ہیں داتا صاحب، اور ہر بات کو قرآن و حدیث سے لنک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے معاملہ. تو یہ ان کی کتاب کا تیسرا حصہ ہے. کتاب کا چوتھا حصہ، انہوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ بندے اور رب کے درمیان ویلز آ چکے ہیں، پردے آ گئے ہیں. تو اب ضرورت ہے کہ ان پردوں کو ہٹایا جائے. تو 11 پردوں سے پردہ ہٹایا حضرت علی حجویری نے. پہلا پردہ اللہ کی صحیح پہچان، جس کو معرفت کہتے ہیں. تو معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا ٹول اڈاپٹ کریں کہ معرفت ملے، وہ معرفت کے چیپٹر میں پہلا پردہ. جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو ساتھ ہی ہم پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، توحید، اللہ کی توحید. یہ اللہ کی توحید کا کیا مطلب ہے، یہ عقل سے سمجھیں گے، کیسے سمجھیں گے. حضرت علی حجویری نے 45 یا 43 نکات توحید کے اوپر دیے ہیں، اور آج توحید کی بات کرنے والوں کو ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ حضرت علی حجویری اور صوفیات کتنے بڑے توحیدی ہیں. ان کو کوئی خبر نہیں ہے. they don't know. I'm telling you, I'm saying this with a lot of pain. میں بڑی درد سے یہ بات کر رہا ہوں. 45 درجوں میں توحید کو سمجھایا ہے، 45 نکات عطا کی ہیں توحید کے اوپر. اور اس کا اگر ایک جسٹ لے لیں کہ ہر وہ چیز جو ہماری عقل میں ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو عقل میں ویژولائز ہو سکتی ہے، وہ رب نہیں ہے، کیونکہ رب لا محدود ہے اور ہماری محدود فیکلٹیز میں آ نہیں سکتا. تو داتا صاحب نے تو رچرڈ ڈاکنز کا جواب دیا ہوا ہے پہلے ہی. ہمیں گاڈ ڈیلیوژن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم عقل کے ذریعے گاڈ کو ڈھونڈ رہے ہو، عقل کے ذریعے گاڈ نہیں ملتا، یہ لمیٹڈ فیکلٹی ہے. ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ سمجھ نہیں سکتا. تو حضرت علی حجویری نے معرفت میں، اور پھر اگلے چیپٹر میں دوسرا پردہ توحید، اللہ کو ایک مانو. اگر توحید غلط ہوگی تو دین کا تمہارا اسپرٹ جاتی رہے گی، دین چلا جائے گا تمہارا. ٹھیک ہے. پھر اگلا پردہ ایمان. جب توحید کا پتہ چلا تو پھر ایمان کا بھی تو پتہ چلے نا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اور عمل میں کیا فرق ہے؟ ایمان ہارٹ کی سٹیٹ ہے یا کوئی ڈیڈ ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ واٹ از ایمان؟ ایمان کم زیادہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک ہی سٹیٹ میں رہتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں. قرآن میں ان کے بارے میں آیات ہیں.
علی اجویری کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی کتاب سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چلی. تو تیسرا پردہ, ٹھیک ہے, آپ کو اللہ کی پہچان ملی, آپ کو رب العزت کی توحید کا علم ہوا, دوسرا پردہ, اور آپ کو ایمان ملا, تیسرا پردہ. تیسرے پردے اس کو پر ہٹایا, پیچھے کیا, ہم نے اللہ کے رجوع کے سفر پر ہم اللہ کے قریب ہوئے اور قربت حاصل کی ہم نے. ٹھیک ہے, اب بات آ گئی, جب ایمان آ گیا تو اب عمل میں کود پڑنا ہے, میدان عمل میں کودنا ہے. اب عمل میں کودنا ہے, تو عمل, جو پہلا عمل ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, اور اللہ کی عبادت کا جو پہلا سمبل ہے وہ نماز ہے. نماز, اب نماز پڑھنی ہے, لیکن نماز گندے لوگ نہیں پڑھ سکتے, طاہر لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو پہلے ہمیں طہارت اختیار کرنی پڑے گی. ظاہری لیول پر وضو کریں گے, باطنی لیول پر بھی طہارت اختیار کریں گے, اور اس کو توبہ کہتے ہیں. تو چوتھا پردہ, اب عمل کی دنیا میں آنے لگے ہو, خدا کے سامنے روبرو پیش ہونے لگے ہو, تو صفائی کی ضرورت ہے, صاف ہو جاؤ. ظاہری طور پر وضو کے احکامات کیا ہیں, باطنی طور پہ توبہ کرنی ہے. توبہ کیسے کریں گے؟ اور توبہ ایک گناہگار بھی کر رہا ہے, توبہ ولی بھی کر رہا ہے, توبہ نبی بھی کر رہے ہیں. ان کی توبہ میں فرق کیا ہے, یہ بھی تو پتا چلے. انبیاء کی توبہ, اولیاء کی توبہ, ہمارے گئے گزروں کی توبہ تو سب کر رہے ہیں, اور توبہ ریٹرن ہے, رجوع اللہ ہے. تو اب چوتھا پردہ انہوں نے اس پردے سے پردہ ہٹا دیا. ٹھیک ہے, پردے سے پردہ ہٹا دیا. پاکیزگی اختیار کرو, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. باطنی پاکیزگی زیادہ بڑی ہے, اور وہ توبہ ہے. اب نماز کے مسئلے پر مومن آ گیا ہے. اب نماز کیسے پڑھنی ہے وہ دادا صاحب بتائیں گے. نماز میں توجہ کس پہ کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ظاہر میں تو اللہ کی طرف, اللہ کے قبلے کی طرف توجہ ہے, باطن میں اللہ کی طرف توجہ ہے. ظاہر میں تو نماز کا 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا ظاہر میں, باطن میں پوری زندگی نماز بن جائے, بندہ اللہ کی ریمیمبرنس میں ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا, وہ سٹیٹ ہما وقت اوپر ہو. تو یہ 5واں پردہ ہے جو انہوں نے نماز کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے, مسٹیکل خوبصورت گفتگو. اور پھر اس کے ساتھ ایک چیپٹر لکھا ہے کہ یار جب نماز پڑھنی ہے نا تو محبت کے ساتھ پڑھنی ہے. تو محبت کسے کہتے ہیں, واٹ از لو؟ پھر وہ محبت کے میننگز بتاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں, ہم ایک سیشن ذرا محبت کے میننگز کے اوپر کر سکتے ہیں, اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہے محبت کس کو کہتے ہیں. یہ حضرت علی اجمیری بتائیں گے محبت کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, محبت کا چیپٹر. ٹھیک ہے, نماز 5واں پردہ. پھر نماز کے بعد زکوٰۃ, کیونکہ زکوٰۃ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب اللہ سے محبت ہو جائے تو مال دنیا سے محبت تو نہیں کرنی چاہیے نا, مال دنیا کو تو دے دینا چاہیے. تو پھر زکوٰۃ دینی چاہیے, اور زکوٰۃ کے ساتھ صدقات اور خیرات کرنا چاہیے, اپنے مال کے ساتھ چمٹے نہیں رہنا چاہیے. تو پھر اگلا چیپٹر لکھا زکوٰۃ کے اوپر, اور زکوٰۃ کے ساتھ چیپٹر لکھا جود اور سخا, جنروسٹی. جود کیا ہے؟ ایسی جنروسٹی جو اپنے پرائے کی تمیز نہیں کرتی. رب العالمین عالمین کا رب ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, مسلمان کو بھی دیتا ہے. تو اس کا پیروکار جب سخاوت کرنے پر آئے تو وہ پھر محبت کے ساتھ سب کو رب کی مخلوق سمجھ کے دے دیتا ہے. اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جب آپ تفریق کے بغیر رزق بانٹتے ہیں, اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں. تو بہرحال, تو چھٹا جو پردہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. اور زکوٰۃ کے ساتھ چیپٹر کیا جڑا ہوا ہے؟ زکوٰۃ کے ساتھ چیپٹر جڑا ہوا ہے جنروسٹی کا, اگلا چیپٹر. 7واں پردہ روزے کا, ہم روزے میں ہیں. روزے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام ہے, یا اصل میں اپنی سینسز کو روکنے کا نام ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں؟ تو روزہ, اور روزے کے ساتھ ایک چیپٹر جوڑ دیا بھوک کا, بھوک, ہنگر. ٹھیک ہے, ہنگر کا کیا تعلق ہے؟ کیوں ہنگری لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اللہ سے جڑنے والے عام طور پہ ہوتے ہیں, اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فرعون کا پیٹ بھرا ہوا تھا, اللہ سے دور تھا. ٹھیک ہے, قارون کا پیٹ بھرا ہوا تھا, اللہ سے دور تھا. جس کے ریسورسز جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہی اتنا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مالدار ہیں نا یہ پیچھے رہنے والے ہیں, کیونکہ سورہ توبہ کے اندر جو مالدار تھے غزوہ تبوک کے موقع پر, they stayed behind.
ان کو اپنے مال کی فکر تھی، کہیں جائیں گے مال نہ ہمارا ضائع ہو جائے پیچھے سے. ٹھیک ہے. تو بھوک، روزے کے ساتھ بھوک کا چیپٹر 7واں پردہ ہے. ٹھیک ہے. 8واں پردہ، ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرنی ہے جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمیں نہیں، اگر ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو اب ہم نے سفر کرنا ہے اس کے لیے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں مشاہدہ رب. اب جب سفر کریں گے تو ظاہر میں اللہ کا مشاہدہ کرنے کا جو سمبل ہے وہ حج ہے. اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے. اللہ نے بیت اللہ کو اپنا گھر کہا ہوا ہے. تو اب ہم نے مشاہدہ کرنا ہے رب تعالیٰ کا، اور مشاہدے کے لیے ظاہر میں سفر ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا، حج کرنا ہوتا ہے. صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو پھر وہ ہمیں حج پہ لے جاتے ہیں اور حج کی باطنی ڈائمینشنز ہمیں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 8واں پردہ ہے. پھر 9واں پردہ، ہم نے مؤدب ہو جانا ہے، ادب اوبیڈینس میں جانا ہے. ہم نے ایٹیکٹس اختیار کرنے ہیں، ادب. اور ادب ہر شخص کے اوپر فرض ہے. اور داتا صاحب کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اس پہ علیحدہ گفتگو ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں دنیا داروں کا ادب پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا داروں کا ادب ہوتا ہے لٹریچر، شاعروں کی شاعری یاد کر لینا، افسانہ نگاروں کے افسانے یاد کر لینا، پھر لاہور لٹریچر فیسٹیول میں گفتگو کرنا، ولیم ڈیلی ریمپل کی کتابیں پڑھ کے 4 بندوں کے اندر کہنا جی میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ دنیا والوں کا ادب ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے شعر و شاعری کہنا کرنا، 4 بندوں کی منڈلی میں نام ہو جائے گا ہمارا. داتا صاحب کہتے ہیں دنیا داروں کا ادب ہے. ایک ہے اہل اللہ کا ادب. اہل اللہ کا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جنگ میں مصروف ہے. اور ایک ہے اہل خصوصیت کا ادب. اہل خصوصیت اہل اللہ سے بھی یعنی ایک درجے اوپر، وہ اپنے روح کو اس ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ عہد الست والی سٹیٹ میں واپس جائے. تو دنیا دار تو یہ کتابوں میں ورڈز میں پھنسے ہیں. اہل اللہ اور اہل خصوصیت جو ہیں وہ تو کلینزنگ کے سفر پہ ہیں. تو ادب کیا ہے؟ سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، لوگوں سے کس طرح سے ملتے جلتے ہیں. صوفی نے کٹنا تو نہیں ہے، کمیونٹی میں رہنا ہے. تو وہ کون سے آداب ہیں جو اس نے اٹین کرنے ہیں؟ تو اس کا ایک پرنسپل جو داتا صاحب نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب کمیونٹی میں ہوتا ہے تو وہ کسی کلاس میں ہوتا ہے. He belongs to a class. وہ جس کلاس میں ہے اپنی کلاس کو کم سمجھے، دوسرے کی کلاس کو سپیریئر سمجھے. یہ ادب ہے. اگر تم یہ ادب اختیار کر لو، تم کہو یار میں نیچے ہوں، میں پنجابی ہوں لیکن یہ پشتون بھائی میرا سپیریئر ہے مجھ سے. ہر کوئی دوسرے کا ادب کرے، بوڑھا چھوٹے کا ادب کرے، چھوٹا بڑے کا ادب کرے. چھوٹا کہے یہ مجھ سے بڑے ہیں، ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں. بوڑھا چھوٹے کو کہے یہ مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ میرے سے کم ہے، یہ بہتر ہے. اب جس رول میں ہو دوسرے کو اپنے سے سپیریئر سمجھے. یہ ادب کا پرنسپل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ادب کے اوپر ایک گفتگو ہے. یہ 9th ان کا پردہ ہے. اور پھر 10th پردہ صوفی لینگویج ہے، کمپلیکیٹڈ لینگویج ہے، اور صوفیاء نے اس کے مطالب لوگوں کو نہیں بتائے. اب کوئی بے وقوف جب اس کا مطلب سنتا ہے تو وہ چیزوں کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹرمز جب بنائی جاتی ہیں تو ٹرمز کا وہ مطلب ہوتا ہے جن مطلب میں ایکسپرٹ نے وہ ٹرم ڈیولپ کی ہے. اس کا لٹرل مطلب لینا بے وقوفی ہوتی ہے. تو بعض لوگوں نے صوفیاء کی ٹرمز کو لٹرلی لیا اور کہا یہ بات تو ایسے ہے. اور بھائی اس لٹرل مطلب کے پیچھے ایک میٹافوریکل سمبولیکل ایک جہانے مانی ہے. تو داتا صاحب نے پوری وہ جو 100 ٹرمز ہیں کہہ لیں 100 ٹرمز جن کا مطلب نہیں آتا تھا اور بتایا نہیں جاتا تھا اور لوگ مس انٹرپریٹیشن کرتے تھے، تو 10ویں پردے میں ان ٹرمز کا مطلب بتا دیا. مقام کیا ہے، حال کیا ہے، قبض کیا ہے، بسط کیا ہے، وقت کیا ہے، صاحب تمکین کون ہے. یہ جو بڑے بڑے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 10واں پردہ. اور آخری پردہ ہے کہ ہم نے سننا کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا جب ہم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں جس کو سما کئی دفعہ کہا جاتا ہے، تو یہ سما جس کو بعد میں مقوالی بن گئی ہے، تو یہ سننی بھی ہے یا نہیں سننی؟
یہ قوالی یا سما ہم نے سننا بھی ہے یا نہیں سننا؟ اگر سننا ہے تو کیسے سننا ہے، اور اگر نہیں سننا تو کیوں نہیں سننا؟ سننے سے گیم شروع ہوگی نا، ہمارے اندر کیا جا رہا ہے؟ تو یہ آخری پردہ ہے. تو 11 پردوں سے حضرت علی حجویری نے پردہ ہٹا دیا. میں آخری بات کر رہا ہوں، بات طویل ہو گئی ہے. کتاب کی یہ 4 حصے مستقلاً 4 کتابوں کا کانٹینٹ ہے. اگر ایک ایک حصے کی تشریح کی جائے اور بگنر ایک عام آدمی کو پریزنٹ کیا جائے تو یہ 4 والیومز ہوں گے، بڑے بڑے موٹے موٹے تھک والیومز. لیکن حضرت علی حجویری نے مختصر انداز میں، جس کے دل میں لائٹ ہے، ان کو یہ سب کچھ عطا کر دیا. تو یہ علم الاحسان ہے، ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے جس نے میری زندگی کو چینج کر دیا ہے، لائف چینجنگ بک. تو میرا خیال ہے کہ شاید گفتگو طویل بھی ہو گئی ہو اور بہت سے لوگ شاید اس کو سنیں کبھی، لیکن ریکارڈ کے لیے ہم لے آئے ہیں. ہم نے علم الاحسان کے بارے میں، علم الاحسان انوویشن نہیں ہے، علم الاحسان کو سورس بکس سے سمجھا جائے گا، جو اس فن کی کتاب ہے اس سے سمجھا جائے گا. اور یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ کامل توحیدی اور للہیت، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اور ان کا میسج یہی ہے کہ یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو میں آخر میں برکت کے لیے، مجھے علامہ اقبال سے بڑی محبت ہے اور علامہ اقبال کو داتا صاحب سے بڑی محبت ہے. تو علامہ کے 2 شعر جو کہ فارسی میں ہیں اور ان کی اسرار خودی میں ہیں، یہ شعر، ان اشعار کو میں پریزنٹ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں: سید حجویر مخدوم امم. حجویر کا سید یعنی حضرت علی حجویری امت کے گرینڈ ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں. مخدوم امم، مخدوم ہے. مرکد او پیر سنجر راہرم. آپ کی جو قبر ہے نا، آپ کے جو مزار ہے، اس میں ایسی لائٹ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں پر آئے تھے اور ان کو وہاں سے لائٹ ملی تھی. حضرت معین الدین چشتی ایک بہت بڑے صوفی سینٹ ہیں، اجمیر میں ان کا مزار ہے اور ان کا لقب ہے سلطان الہند. بہت بڑے حدیث کے سکولر تھے اور انہوں نے انڈیا کے اندر، قلب انڈیا کے ہارٹ میں جا کے، یہ جو پرتھوی راج چوہان کی سٹیٹ تھی، وہاں پہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا. لیکن جب وہ آئے تھے سب کانٹیننٹ میں، تو سب کانٹیننٹ میں آئے تھے تو انہوں نے حضرت علی حجویری کے دربار پہ آ کے رسپیکٹس اپنی پے کی تھی. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال اس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. مرکدیو، آپ کی قبر، سنجر کا پیر یعنی معین الدین چشتی، اس کے لیے سیکرڈ جگہ تھی. وہ یہاں پر آیا تھا، جب وہ آیا تھا انڈیا میں تو پہلی جگہ جہاں رکا تھا وہ لاہور تھی. آپ کا مزار کے پاس آ کے رکا تھا اور اس کو لائٹ ملی تھی. سید حجویر مخدوم امم، مرکدیو پیر سنجر رارم حرم. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت. پنجاب کی سرزمین میں اگر کوئی ہدایت کا چراغ جل رہا ہے تو علی حجویری وہ آپ کی تبلیغ ہے، وہ آپ کی لائٹ ہے. آپ نے پنجاب کی سرزمین کو زندہ کر دیا. یہ تو ہندوؤں کا گڑھ تھی، یہ تو ہندوؤں کا گڑھ تھی. صبح ماں از مہر او تابندہ گشت. اور یہ اٹرنٹی، جب تک یہ زمانہ ہے تو یہ جو محبت کا نغمہ ہے یہ تابندہ رہے گا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا جو آپ نے جس کا اعلان کیا تھا. تو یہ مختصر سی گفتگو ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہے تو ہم رب کی حضور میں رجوع کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی توحید، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان اولیاء کاملین سے لائٹ حاصل کرنے کا ہنر عطا فرمائے. تو سلمان، میں آپ کا بہت ممنون ہوں فار یور ٹائم. تھینکس اے لاٹ. سر بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. آپ نے ماشاءاللہ سے اتنا آسانی کے ساتھ سارا معاملہ سمجھا دیا ہے. کتاب کے اوپر کافی اچھے سے آپ نے جس پٹ اٹ ٹوگیدر ان اے ویری ایزی وے، جو کہ بہت ایزیلی کمپریہینڈیبل ہے، انسان اس کو سمجھ پا رہا ہے. ایک چیز عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ دیٹ ہی واز سیئنگ کہ
I, Abdul Qadir, would have taken him as my spiritual guide if I was born in his time. تو اگر میں ان کے وقت میں پیدا ہوتا تو میں بھی انہیں اپنا روحانی گائیڈ اور اپنا روحانی استاد ضرور اپنے لیے تصور کرتا. اور اس طرح خواجہ معین الدین چشتی اور ان سب کے جو کوٹیشنز میں دیکھ رہا تھا تو ان کے بارے میں اتنے بڑے بڑے رسپیکٹیبل کوٹیشنز ہیں کہ وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بٹ آج آپ نے جس طرح ان کے اوپر روشنی ڈالی سو اب کافی کچھ چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہیں, سمجھ بھی آ گئی ہیں کہ who he was, ان کی کیا پریچنگز تھیں, لیکن وقت کے ساتھ معاشرے نے کیا بنا دیا اور وہاں پر ہو کیا رہا ہوتا ہے. But this is entirely beautiful. Thank you very much for I mean just putting light on all these things which are very very important. کس طرح خود کو ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ان بزرگان دین کی فیض سے, ان کے کلام سے, ان کی ٹیچنگ سے ہم کس طرح فیضیاب ہو سکتے ہیں. سو بہت شکریہ سر. آئی کانٹ تھینک یو انف. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. I am humbled. انشاءاللہ ہم اگر زندگی رہی اور وقت ہوا تو انشاءاللہ اور بھی سیشنز ان کی کتاب کے کسی گوشے سے ہم زیادہ ابھی تک اوور ویو کر سکیں انشاءاللہ. We would love that. آپ ہر اپنے سیشن کے اینڈ میں کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سارے لوگ مجھے پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں سر کو آپ نے بلانا ہے اور آپ نے نیکسٹ ان کے ساتھ سیشن رکھنا ہے. سو وی وڈ لو ٹو ہیو یو انشاءاللہ تعالیٰ. عید کے بعد ہم آپ سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ ہم آپ کو مدعو کر سکیں اور آپ سے اور جان سکیں, آپ کی ریفلیکشنز جان سکیں. آپ کی جو اسپرٹ ہے, آپ کا جو پیشن ہے, جو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی واضح ہوتا ہے سامعین کے اوپر کہ آپ کتنی محبت, کتنی عقیدت سے آپ نے پڑھا ہے ان کو. This is also inspiring. Thank you very much for that. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے. تمام ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ کی محبتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ آج کا سیشن, سر اگر آپ کو کوئی لاسٹ میسج ہے تو آپ کائنڈلی دے دیں, پھر ہم سائن آؤٹ کرتے ہیں. جی میری طرف سے بس یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کا ادب عطا کرے, صحابہ اور اہل بیت کا ادب عطا کرے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے اصل میں, تو ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں. اور ایک آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا, اور یہ شاید تفصیل سے کبھی اب گفتگو کریں گے, اللہ رب العزت ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے. ہم نے جڑنا ہے, جوڑنے کی بات کرنی ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو اس پر بھی میں ایک سیشن ضرور کبھی میرا دل کرتا ہے میں کروں. وہ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کسی بجلی کی تار کو ہاتھ لگائیں گے, لیکن یہ ہاتھ لگا دیں. ہمیں اپنی جو پرسنل آئیڈینٹیز ہیں ان کو نیچے رکھ کر کمیونٹی کی ویل بینگ کے لیے باہر نکل آنا ہے, اور کامن چیزوں کے اوپر فوکس کریں. جو چیزیں آپ کے لیے کامن نہیں ہیں ان پر فوکس نہ کریں, اختلافی بات نہ کریں. یہ امت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور ہم جس زمانے میں ہیں مزید نقصان ہوگا, اور یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ یہ ان کو نقصان ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ہم کس طرح ان تمام بزرگان دین سے سیکھ سکتے ہیں. فادر علی کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سے انصاف کیا اپنے طرف سے ان تمام مختلف ڈائمینشنس کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ ول ٹرائی ٹو ریچ یو اگین. تھینک یو ویری مچ. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو. آپ سب کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جڑنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش رہے گی کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ان ایڈوانس, اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Until next time, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.